ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم تصوف کی روشنی میں قربانی کی حقیقت سماعت فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کئی ہزار سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے کہ آپ کی پہلی بیوی شاعرہ سامی نے دوسری بیوی حاجرہ مصری کو حاملہ دیکھ کر حضرت ابراہیم کو مجبور کیا کہ حاجرہ مصری کو گھر سے نکال دو، کیونکہ شاعرہ سامی کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں تو ملکہ ہوں اور حاجرہ لونڈی ہے۔ خدا نخواستہ اگر لونڈی کے اس حمل سے بیٹا پیدا ہو گیا تو ممکن ہے تخت و سلطنت کا وہی مالک بن بیٹھے۔ گویا اسی دور اندیشی سے شاعرہ نے حاجرہ کو گھر سے جیلا وطن کر دینے کی فرمائش کی۔ لہذا حضرت ابراہیم نے ملک شام سے حضرت حاجرہ کو لے کر سینکڑوں میل دور وادی بقا میں پہنچے۔ وہاں دیکھا ایک غار ابو قبیس میں ایک خام قبر ہے اور قبر پر حضرت آدم کی انگوٹھی حجر اسود رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس قبر کو سجدہ و طواف کیا اور قبر سے چمٹ کر خوب روئے، گڑ گڑائے اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنے دکھوں کا سارا ماجرا سنا کر بیوی حاجرہ کو اسی مزار مقدس کے سپرد کر کے دعا اور منت و سماجت کی کہ اگر بیوی حاجرہ سلامت رہے اور اس کے اس حمل سے بیٹا پیدا ہو تو میں اس بیت المعمور کی پختہ تعمیر کر کے اس نوزائیدہ بچے کو تیری خدمت کے لیے وقف کروں گا۔ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے وہ الفاظ قرآن شریف میں اس طرح ہے: رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، پارہ 23 سورہ شفاعت، جس کے معنی ہے اے رب میں چاہتا ہوں ایک بیٹا صبر تحمل والا۔ پس بصارت ملی ایک صالح بیٹے کی۔ اسی امید پر حضرت ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ کو وادی بقا میں تنہا چھوڑ کر خود اپنے ملک شام کو واپس ہو گئے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس مزار مقدس کے طفیل سے جنگل میں منگل ہو گیا، یعنی بیوی حاجرہ بھی سلامت رہی اور ایک صالحہ بیٹا بھی پیدا ہوا، جس کی ایڑیوں کی پٹک سے پانی کا ایک چشمہ بھی ابل پڑا۔ لہٰذا پانی دیکھ کر کاروا وہاں پڑاؤ ڈالنے لگے، جس سے بخیر و خوبی ان ماں بیٹے کے دلچسپی کا سامان اور خورد و نوش کا انتظام بھی ہو گیا۔ اسی کو مصیب الاسباب کہتے ہیں۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جبکہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس وقت ان کی ماں حضرت حاجرہ پانی کے لیے پریشان ہو کر ادھر ادھر دوڑتی پھرتی تھی کہ دیکھتی کیا ہے، بچی کے ایڑیوں سے ملا ہوا پانی کا ایک چشمہ جاری ہے۔ دور سے بہتے ہوئے پانی کی چمک دیکھ کر حاجرہ شہم گئی، شاید کوئی سانپ رینگتا ہوا بچے کے ایڑیوں تک پہنچ چکا ہے۔ حاجرہ گھبرائی اور دوڑتی ہوئی بچے کے پاس آئی، دیکھا کہ وہ سانپ نہیں، پانی کا ایک چشمہ جاری ہے اور پانی پر بچہ اپنی ایڑیاں چھپ چھپ پٹک رہا ہے اور اپنا ہی انگوٹھا چوس رہا ہے۔ حضرت حاجرہ بے حد خوش ہوئی اور اپنی عبرانی زبان میں کہا زم زم، یعنی ٹھنڈا ٹھنڈا، مراد ہے کہ پیاس کی حالت میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملا۔ حضرت حاجرہ کی تشنگی کی حالت میں تلاش آب کے لیے اس دوڑ دھوپ کو آج کل ایام حج میں صفا و مروہ کی شیء کہتے ہیں، اور حاجیوں کے لیے وہ دوڑ دھوپ بھی ضروری ہے، اور اس چشمے کا چشمہ زمزم کہتے ہیں، اس چشمے کو چشمہ زمزم کہتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے اس چشمے کا پانی بھی ضروری ہے، اور اس نوزائیدہ بچے کا نام اسماعیل مشہور ہوا۔ اسماعیل مانے آقا نے سن لیا۔ یہ لفظ عبرانی ہے، مرکب اشماعیل سے ہے۔ اسما زما ہے، اسما کی شما مانا سننا اور ایل مانے آقا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو آقا نے سن لیا۔ وہی محاورہ بچے کا نام پڑ گیا، آقا نے سن لیا، اسماعیل مشہور ہو گیا۔ پس ایام حج میں صفا و مروہ کے شیء، چشمہ زمزم، حجر اسود وغیرہ کی سنتیں منائی جاتی ہے، جن کو حج کا رکن کہا جاتا ہے، جس کے خلاصہ روشنی مندرجہ ذیل ہے۔ حج اور قربانی۔ یاد رکھیے ارکان حج میں کل نشانی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، البتہ کچھ نشانیاں حضرت حاجرہ اور اسماعیل کی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کی سلامتی کے لیے اس مزار مقدس کے طفیل سے ایک بیٹا بھی چاہا تھا، جیسا کہ رب حبلی من الصالحین کا ذکر ہو چکا ہے، اور اس نوزائیدہ بچے کو وہیں وقف کر دینے کا عہد کیا تھا۔
اس لیے ارکان حج میں حضرت حاضرہ و اسماعیل کی بھی کچھ نشانیاں منائی جاتی ہے، اسی کو حج اور قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرت حاضرہ اور اسماعیل کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر اور پہلی بیوی سائرہ کی طرف بھی ایک نظر ڈالیے۔ چونکہ ملک شام میں حضرت ابراہیم کا گھر اور تخت سلطنت تھا، وہیں ملکہ سائرہ کے سکم سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسحاق پڑا۔ ملکہ سائرہ نے بڑی خوشیاں منائی، جبکہ حضرت اسحاق کو تخت و سلطنت کے لیے بھی نامزد کر دیا گیا۔ گویا ملکہ سائرہ کی وہ مراد پوری ہو گئی جس اندیشہ کے تحت حاملہ حاضرہ کو گھر سے نکلوا دیا تھا، یعنی تخت و سلطنت پر اسحاق کی نامزدگی کے بعد سائرہ کی وہ خلس ختم ہو گئی۔ لہٰذا سائرہ نے اپنی مراد بر آنے کی خوشی میں پھر یہ کہا کہ اگر کہیں حاضرہ زندہ مل سکے تو اب اسے گھر لایا جا سکتا ہے۔ پس حضرت ابراہیم کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی، لہٰذا اپنی دعاؤں اور منت کے بھروسے میں پھر اسی وادی بقا میں پہنچے جہاں حاضرہ کو تنہا چھوڑ کر آئے تھے۔ جی ہاں، تو دوستو آگے کے واقعات اگلے ایپیسوڈ